صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کچھ الگ تھلگ پیدا کیا. جتنی بھی تعریف کسی بھی چیز کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اس لیے کہ تمام تعریف کے لائق اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے. جو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، لیکن جن چیزوں کو انسان نے بنایا اس کی تعریف بھی یوں سمجھو کہ اللہ ہی کی تعریف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ جس کی بنیاد پر وہ ایسی چیزیں بنا سکتا ہے. ورنہ انسان کے علاوہ کس نے کمپیوٹر بنایا، کس نے پنکھے لائٹیں بنائی اور کس نے ایسی تیز ترار سواریاں بنائی؟ کسی نے نہیں بنائی. لہذا انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف بھی اللہ ہی کی تعریف ہے. بہرحال اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی مرضی کے مطابق جیے. وہ جیسا چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے ان کاموں کو کرے، اور وہ جو نہیں چاہتا اور جن کاموں جن قول و فعل سے وہ ناراض ہو جاتا ہے اس سے بچے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کو دکھائی نہیں دیتے، دنیا میں کسی کو بھی دکھائی نہیں دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی انسانوں کو کیسے بتائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی مرضی بتانے کے لیے ایک سلسلہ چلایا میسنجروں کا، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کا. اور ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ان تک پہنچاتا رہا. اور وہ انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو اللہ کی مرضیات اور اللہ کی نامرضیات بتاتے رہے کہ یہ کرنے کے کام ہے ان کو کر گزرو، یہ بچنے کے کام ہے اس سے بچتے رہو، ایسا بتائے. تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا یہی مقصد رہا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے سلسلے کو تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا کیا. آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو پورا کیا، آپ پر آپ نے وحی کے سلسلے کو پورا کر دیا، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی تکمیل کر دی اور انسانوں کے جینے کے طریقے کی تکمیل کر دی کہ انسان کیسے جیے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ ایسا اور کسی کو نہیں بنایا. آپ کی بہادری، آپ کی سخاوت، آپ کی شرم و حیا، آپ کا علم، ارے یہ تو خلفائے راشدین سے عیاں ہیں کہ اگر آپ کی سخاوت دیکھنی ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لو، آپ کی شجاعت دیکھنی ہے تو عمر بن الخطاب کو دیکھ لو، آپ کی شرم و حیا دیکھنی ہے تو حضرت عثمان کو دیکھ لو، آپ کے علم کو دیکھنا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھ لو، آپ کا حلم اور برداشت دیکھنا ہے تو حضرت بلال کو دیکھ لو، آپ کی دعا اور مغفرت اور امت کے لیے رونا دیکھنا ہے تو اویس قرنی کو دیکھ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا، ایسا کسی کو بھی نہیں بنایا.
ایسا خوبصورت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بھی نہیں بنایا، ایسا علم والا، حلم والا، مغفرت والا، اور ایسی دعائیں مانگنے والا، اور ایسا رونے والا کہ امت کے لیے دعا آخرت میں باقی رکھی، ایسا کوئی نبی نہیں آیا۔ آج تک کسی ماں نے نہیں جنا، آج تک دھرتی نے ایسے قدموں کو بوسا نہیں لیا، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، پیدا کیا، بلکہ اللہ رب العزت کے خزانے کے اندر ایسا دوسرا موتی ہے ہی نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آمنہ کا لال، عبداللہ کا دلارا، دائی حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، اللہ پاک نے ایسا نبی دیا جس کے آنے کا یہ مہینہ ہے، اور ہم نے اس نبی کے آنے کی خوشی منائی۔ کوئی بدنصیب ہی ہوگا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوشی نہ منائی ہو، اس کو خوشی نہ ہوئی ہو، کوئی بدنصیب ہی ہوگا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ تو ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال بہت ہی آسان اور بہت ہی صاف ستھری بات میں بتا دوں کہ وہ نبی دنیا میں تشریف لائے اور ان کے آنے کی خوشی سب کو ہوئی، اور آپ نے دنیا میں قدم رنجا فرمایا تو آنے سے پہلے کے واقعات کہ ان کی ماں عجائب و غرائب دیکھ رہی ہے، جبکہ دنیا میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی قدم نہیں رکھا، ابھی آپ تشریف نہیں لائے، آپ پیدا ہوئے ہیں، اس انداز سے پیدا ہوئے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل سجدہ کیا ہے، اللہ کی تعریف کی ہے، ایسا تو کوئی دنیا میں نہیں آیا۔ کعبۃ اللہ میں حرکتیں آ گئی، ساری دنیا کی کفر بت پرستی کے اوپر اندھیرے کی، ظلمتوں کی، ناکامی کی چادر چھا گئی، ایسا تو دنیا میں آج تک اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا۔ بہرحال اس نبی کے آنے کی ہم نے خوشی منائی۔ میں پوچھتا ہوں، آپ کے گھر مہمان آئے، آپ کے علاقے میں بڑے مولانا آ جائیں، ارے ملکی پیمانے پر ابھی باہر کے مہمانوں کو ہندوستان میں بلایا گیا، ملکوں کے بڑے لوگوں کو بلایا گیا اور پروگرام ہوا، تو ذرا آپ ہی بتا دو نا ان لوگوں کو کیوں بلایا گیا؟ ہندوستانی کھانے کھلانے بلایا تھا، ہندوستان کی ہوٹلوں میں رکنے کے لیے بلایا تھا ان کو؟ نہیں، کسی مقصد کے لیے بلایا تھا، ان کے بلانے کا مقصد تھا۔ آئے تو خوب استقبال کیا، کارپیٹ بھی بچھائے، پھول بھی برسائے، آنکھیں بھی بچھائی، پلکیں بھی بچھائی، استقبال بھی ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن آنے کے بعد مقصد نہیں پوچھا۔ آنے کی خوشی برابر ہوئی، پرجوش استقبال ہوا، لیکن بعد میں مقصد تو پوچھا کہ کس مقصد سے آپ تشریف لائے؟ آپ کے آنے کا یہ مقصد ہے، آپ کو بلانے کا یہ مقصد ہے، آؤ بیٹھ کر بات کریں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی خوشی برابر، اور شریعت اور حدود میں رہ کر، اور شریعت مطہرہ جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، ارے ساری کائنات کو بنایا، ارے ساری مخلوق کو بنایا، اور جس کو پیدا ساری مخلوق کو بنانے سے پہلے جس کے نور کو اللہ نے بنایا، جس کے صدقے میں جنت اور جہنم کو جس اللہ نے بنایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی حدود شرعیہ میں رہ کر منا لو۔ کون منع کرتا ہے؟ جس کو شریعت جہاں تک اجازت دیتا ہے وہاں تک آنے کی خوشی مناؤ، اس لیے کہ وہ نبی نے خوشی اور غمی کا سیلیبریشن بتایا، ہر کام کی، ہر چیز کی حدود بتائی۔ ہمیں خود تو یتیم تھا، لیکن کسی کو یتیم کسی فیلڈ میں نہیں چھوڑا، نہ علم کے اعتبار سے، نہ عمل کے اعتبار سے، نہ سخاوت کے اعتبار سے، نہ برداشت کے اعتبار سے، کسی اعتبار سے کسی پلیٹ فارم پر اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ رہبری گائیڈنس رہبری کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
دنیا میں آنے کے مقصد پر نہیں آئیں گے. آپ کے آنے کی اور آپ کی آمد کا استقبال تو ہوا. آؤ تو صحیح. جس اللہ نے اس نبی کو اتنا بڑا نبی بنایا اور ایسا آج تک انوکھا اور ایسا پیارا آج تک اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں. نہ سورج کی کبھی روشنی آپ کے علاوہ کوئی آپ سے بڑی شخصیت پر پڑی ہو, نہ کبھی چاند نے آپ سے بڑی شخصیت پر چاندنا کیا ہو, نہ ہواؤں نے کبھی ایسے جسموں کو بوسے لیے ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا, ایسی شخصیت آئی ہی نہیں. تو اتنی بڑی شخصیت کے آنے کا مقصد نہیں پوچھیں گے. بس ہو گیا. اب اپنی مرضی سے زندگی جیئیں گے. میں نے پہلے ہی بتایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے سلسلے کو چلایا ہی اس لیے, میسنجر کو رکھا ہی اس لیے کہ اللہ کا میسج بندوں تک پہنچائے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس لیے اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا. اور نبیوں کا سلسلہ جب چل رہا تھا تو انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں آتے, محنت کرتے, انسانوں کو اللہ کی مرضی والی زندگی بتاتے, مرنے کے بعد کی جنت والی راہ آسان کس طرح ہو, کون سے کاموں کے کرنے سے آسان ہو, وہ والے طریقے بتاتے. پھر دنیا سے جاتے تو تھوڑے دنوں کے بعد پھر دلوں کے اوپر دنیا چھا جاتی, بے دینی چھا جاتی, اللہ سے دوری, جنت سے دوری چھا جاتی. پھر اللہ دوسرے نبی کو بھیجتا. یہ سلسلے کو اللہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا فرمایا. تو اب آپ کے بعد بھی تو آپ کی امت کے اوپر بے دینی اور دنیا کی لالچ کی اور دنیا کی زیب و زینت کی چادر چھا رہی ہے. تو امت کو کچھ ذمہ داری نہیں دیتے گئے. آپ کے آنے کا مقصد کوئی بتا کر نہیں گئے. امت اور آپ کے غلام کیا آپ کے مشن کو اٹھائیں گے؟ نہیں, صرف استقبال, صرف آنے کی خوشی بس. نہیں نہیں نہیں, اگر ایسا کر دیا تو پھر ہم نے آپ کی قدر نہیں کی. جن مہمانوں کو بلایا تھا اور جتنوں کو ہم نے بہت اچھا استقبال کیا, اس کا ہم نے حق ہی نہیں ادا کیا, پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے کیوں بلایا. لہذا انبیاء اکرام علیہ السلام اللہ کی مرضی والی زندگی بتانے کو آئے تھے. آپ دنیا سے تشریف لے گئے, ایک بنی ہوئی جماعت, پھر اس نے اس مشن کو اٹھایا اور پوری دنیا میں چل کر آپ کے لائے ہوئے کلمے کو, آپ کے لائے ہوئے طریقے کو, آپ کی نور والی سنتوں کو پوری دنیا میں پھیلایا. خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو عمل کی دعوت دی. ہم کوئی الگ ہیں؟ نہیں نہیں, ہم بھی اسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول اور اپنا پیغمبر اور اپنا میسنجر مانتے ہیں. تو ہمارے ذمے بھی یہ مقصد ہے, خالی کھا کما کے مر نہیں جانا کہ نہیں نہیں وہ تو تم کرو, میں تو کما لوں, میرے بچے کا بنگلہ بنا لوں. ارے جو بچہ تیرے جیتے جی تیرے آنے جانے کا ٹائم بھرتا ہے گھر میں. کئی اولادیں ایسی ہیں ہمیں پتا ہے کہ ان کے باپ کا وہ ٹائم بھرتے, ابھی ابا ہوں گے ابھی گھر جانا نہیں, ابھی ابا نکل گئے ہوں گے اب جانا. جو باپ کی موجودگی میں آمنا سامنا نہ کرتا ہو باپ کا, مرنے کے بعد کیا خاک تیری قبر پر قبرستان جائے گا. اس اولاد کے لیے تو مال چھوڑ جائے, جائیداد چھوڑ جائے, تو اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرے. ایسی اولاد جو تجھے دنیا میں جیتے جی پسند نہ کرتی ہو, بلکہ بعض اولادیں تو جلدی سے مرنے کی راہ دیکھ رہی ہو کہ یہ مرے تو میں یہ وراثت کا مالک ہوں. لا الہ الا اللہ. بھائیو, ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی کے آنے کے مقصد, نبی کے آنے کا جو مشن اور جو ذمہ داری پوری امت کو دی گئی ہے, وہ ذمہ داری کو اوڑھنا اور اس ذمہ داری کو اپنی زندگی میں ٹائم ٹیبل میں لینا, یہ نبی کے آنے کا مقصد ہے. اور یوں سمجھو کہ نبی کے آنے کا استقبال بھی اس نے صحیح کیا جس نے نبی کے آنے کے مقصد کو پوچھا. ورنہ استقبال کر کے چلے گئے, آپ نے کھانا کھا لیا, ٹھیک ہے آپ کو جو کرنا ہے کیجئے, میں میرے کام پہ چلا. ارے مجھے بلایا کیوں تھا؟ لا الہ الا اللہ.
لہذا سبق امت بھول گئی، آنے کی خوشی تو منائی، آنے کا مقصد نہیں پوچھیں گے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بتانے اور کرنے کے لیے تو اللہ نے نبی کو بھیجا، اس امت کے مقام کو بڑھایا۔ اور امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری نہیں لے گی۔ 24 گھنٹے کھانے کمانے اور کمائے اس میں تھکے، پھر سوئے، پھر سو کر اٹھے تو صبح اٹھتے ہی پھر وہی دھن، وہی فکر، وہی اگھرانی، وہی مال کی بڑھوتری، وہی آفس، وہی میرا کام، وہی میرا دھندا۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا، اس کو کون اٹھائے گا؟ تو اپنے آپ کو غلامان محمد کہتا ہے، تو اپنے نبی کے مشن کو، اپنے نبی کے کام کو اپنا کام نہیں بنائے گا، نبی کے کام کو تو اپنا کام نہیں بنائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور وہ نبی چہرہ بتانے آئے، لباس بتانے آئے، کاروبار بتانے آئے، سماج اور معاشرہ بتانے آئے، صبح شام بتانے آئے، سفر حضر بتانے آئے، نفع نقصان بتانے آئے، خوشی غمی بتانے آئے۔ ان کے طریقے کو تو لے گا نہیں، تو پھر اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیے گا کہ میرا چہرہ میری مرضی والا، رسول کی مرضی والا چہرہ نہیں بنائے گا۔ رسول بتا گئے وہ طریقے سے اللہ کی مرضی والا چہرہ نہیں بنائے گا۔ لباس تیرا اسلامی لباس نہیں ہوگا جس سے تو مسلمان پہچانا جائے۔ گھروں کا ماحول اسلامی نہیں بنائے گا۔ نبی کی احادیث مبارکہ کی تعلیم تیرے گھر میں ہو، تیری اولاد کو دیکھ کتنی اکتاتی ہے، اور لا دنیا کی باتیں دیکھ تیری اولاد کتنا چاؤ سے سنتی ہے۔ یہ بے دینی نہیں ہے تیرے میرے گھر میں۔ اب بھی آنکھ نہیں کھلے گی، آنکھ کھولنی ہے، لگاؤ اپنی آنکھوں پر دین کا چشمہ۔ ہر ایک کو اپنے گھر کی بے دینی نظر آئے گی، ورنہ نہیں نظر آئے گی۔ کوئی دیندار گھر میں آ کے بولے گا تو خود اس کو بولے گا، ارے مولانا تھوڑا تو چلے، تھوڑا تو اجازت، ارے تو دین کا چشمہ پہن، جیسے عالم کو دکھا کہ یہ بے دینی ہے، تجھے بھی پھر نظر آئے گا کہ تیری اولاد بے دین ہے، تو دین کا چشمہ تو لگا۔ لہذا میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی، جس نبی کے آنے کی خوشی منائی، اس نبی کے مقصد کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا، اور اپنی زندگی کے ٹائم ٹیبل میں آپ کے کام کو اپنا کام بنانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور جو یہ ذمہ داری کو لے اور جو اس طرح زندگی کو تبدیل کرے اور آقا کے مشن کو اپنا مشن بنائے، تو یوں سمجھو کہ اس نے واقعی میں آقا کے آنے کی خوشی کو صحیح معنوں میں سیلیبریٹ کیا اور صحیح معنوں میں منایا، اور آقا کے صحیح معنوں میں اسی نے قدر کی جس نے آقا کے مقصد کو اپنا مقصد بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سود بوجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج سے میرا چہرہ بدلے گا، آج سے میرا لباس بدلے گا، آج سے الٹے ہاتھ سے پانی پینا بند، آج سے بغیر دعا پڑے سونا بند۔ میں اپنے نبی کے طریق پر، جس نبی کو اللہ نے طریقہ بتانے بھیجا، طریقہ بتانے میں نبی پتھر کھائے، تو کھانا کھا کے نبی کا طریقہ نہ پکڑے، پھر اپنے آپ کو غلامان محمد کہہ۔ لہذا یہ ہم تھوڑی سی بھول کر رہے ہیں، ہم صحیح معنوں میں جو زندگی جینا تھی وہ والی زندگی نہیں جی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں سود بوجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلامی طور طریق پر، سنتوں والے طور طریق پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔